اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اللہ رب تعالیٰ نے شہرستان یعنی قوم سدوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ روایت ہے کہ شہرستان بے حد خوبصورت علاقہ تھا اور یہ علاقہ 6 بڑے شہروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں میوہ جات اور باغات کی کثرت تھی۔ باغات میں رنگ رنگ کے پھول کھلتے اور کچھ پھول ایسے تھے کہ اور کسی علاقے میں نہ پائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو سدوم کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کی خوبصورتی اور باغات کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے اور اکثر لوگ اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، اور یہی بات وہاں کے مقامی لوگوں کو برداشت نہ تھی۔ انہوں نے اس علاقے میں آنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے رنگ رنگ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ راستوں میں بیٹھ جاتے، آنے جانے والے مسافروں پر آوازیں کستے، ہنسی ٹھٹھا کرتے اور لوٹ مار کرتے۔ یہ سب ان لوگوں کا مشغلہ تو تھا ہی، اس قوم کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس علاقے میں باہر سے کسی کو آ کر آباد نہ ہونے دیں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ شہر کے دروازے پر بیٹھ کر مسافروں کو تنگ کرتے، لوٹ مار کرتے تاکہ کوئی بھی ان کے شہر کا رخ نہ کرے۔ جب بے راہ روی حد سے بڑھ جاتی ہے تو شیطان اس جگہ کا رخ کر لیتا ہے اور ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان نے انسانی روپ میں آ کر وہاں کے لاابالی بڑے سرداروں سے دوستی کی اور انہیں بتایا کہ جس کو بھی اپنے علاقے کی طرف آتا دیکھو تو اس کو پکڑ کر بدفعلی کرو۔ اس عمل کے کرنے سے کوئی بھی آپ کے علاقے کا رخ نہیں کرے گا۔ ابھی وہ ان لوگوں کو ورگلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ ان سرداروں نے اسے پکڑ لیا اور شیطان کے بتانے کے مطابق اس نوجوان کے ساتھ سرداروں نے بدفعلی کی اور ہنسی ٹھٹھا کیا اور لوٹ مار کی اور اسے مار کر پھینک دیا۔ اور اس طرح اس عمل کی ابتدا ہوئی، اور اب تو اس قوم میں اس فعل بد کا ہر شخص مرتکب ہونے لگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کی بے راہ روی کا علم ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم میں تبلیغ اور ہدایت کے واسطے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے، اس لیے اس قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کچھ نہ کہا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں شادی کی اور پھر وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامات سے اس قوم کے لوگ واقف تھے اور جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گزار بن گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود، اللہ سے ڈرانے کے باوجود ان لوگوں پر کوئی بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے 30 برس اس قوم میں تبلیغ کی، مگر کوئی بھی راہ راست پر نہ آ سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا شہرستان کے لوگوں کو اللہ رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرایا۔ پہلے گزر چکی قوموں کو رب تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب دیا، آپ بار بار شہرستان کے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے، مگر اس قوم کا کوئی فرد بھی ایمان اور ہدایت کے راستے پر نہ آیا۔ آخر ایک روز رب تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کے واسطے اپنے فرشتوں کو انسانی روپ اور نوجوان خوبرو لڑکوں کے روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے آس پڑوس میں بتا دیا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت جوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ پھر کیا تھا، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام شہر میں پھیل گئی۔ شہرستان کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، کھڑکیاں دروازے توڑنے لگے، کہنے لگے کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکے ہمارے حوالے کر دو، اور وہ لوگ بہت ہی بے تاب تھے فعل بد کے لیے۔ کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام، تمہارے گھر میں جو یہ خوبصورت کم سن نوجوان ہیں ہمارے حوالے کر دو، اور وہ دروازے توڑ کر لگے حضرت لوط علیہ السلام سے دست درازی کرنے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ ہم لوگوں کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اور پھر دروازے توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ اندھے ہو کر گرے، ان کی بینائی جاتی رہی۔ چلائے
اے لوط علیہ السلام، تم نے گھر میں جادوگر بلا رکھے ہیں۔ اور تڑپتے چیختے ہوئے خوفزدہ ہو کر وہاں سے چلے گئے کہ صبح ہم تمہارے مہمانوں کو پوچھیں گے، اور ان لوگوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں اور جاتے ہوئے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آفتاب طلوع ہوا تو رب تعالیٰ کے حکم سے اس قوم پر رب تعالیٰ کے حکم سے چنگھاڑ کے ساتھ پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان لوگوں میں سے تھی، پلٹ کر اپنی قوم کے لوگوں کی حالت زاری پر ماتم کرنے لگی۔ اسی وقت ایک پتھر آ کر اسے لگا اور وہی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں بیٹیاں پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھتی رہیں، اور یوں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دیکھ کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں نہ آئے، اور اس طرح ہوا پر اڑا دیا۔ اور آواز حضرت لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں کی پہنچی، مگر اس قوم کفار کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے دیکھ رہے تھے، مارے صدمے کے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تسلی دی، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حال دیکھ کر تاسف زاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا تھا۔ ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا تھا اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ پس فرمایا رب تعالیٰ نے کہ نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ پر ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ 7 طبق نیچے دوزخ حاویہ میں ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے اور اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بھی وہیں کر دی۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار